الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا وہ آئے جن کی آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا بعد از خدا سب سے بڑی ہستی کو ہو میرا سلام بعد از خدا سب سے بڑی ہستی کو ہو میرا سلام جنوں فلک ارض و ملک سب نے کیا جن کو سلام ہیچ ہیں سب تیرے آگے ماہ و انجم آسمان کوکب و شجر و حجر جھک کر کریں جن کو سلام ماں طالب خدائیم بردین مصطفائیم بدرگاہ گدائیم سلطان ماں محمد خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی
ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ناز کر تو اے علیمہ سید کونین پر، گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، اور وہاں ہے رات آج تک جہاں گزر نہیں ہوئی، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا اللہم بارک علی سیدنا۔ قابل قدر و قابل احترام محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثل اور بے مثال کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند کلمات بلجناب تلاوت کرنے اور سننے کی جو شرف و سعادت ہمیں نصیب ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہر وقت اپنی پاک کتاب قرآن مجید پڑھنے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آج ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے، اور ماہ ربیع الاول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ ربیع الاول میں پیدا فرمایا۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیدائش روحانی پیدائش ہے اور ایک جسمانی پیدائش ہے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی پیدائش ماہ ربیع الاول میں ہوئی ہے، اور روحانی پیدائش کے متعلق میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام جن کے ہاتھ سے لغزش سرزد ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا فرمایا، یا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری اس لغزش کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم
تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے، یا اللہ، جس دن آپ نے میرے خمیر کو تیار کیا، جس دن آپ نے مجھے پیدا فرمایا، اسی دن میں نے جب اپنے سر کو اٹھایا آسمان کی طرف تو عرش کے پائے پہ لکھا ہوا میں نے یہ پایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ، اسی دن سے میں سمجھ گیا جس شخصیت کا نام آپ کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے، اے اللہ میں سمجھ گیا کہ اس شخصیت کا تیرے ہاں بہت بڑا مقام ہے، تیرے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے عرش کے پائے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھوا دیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ایک شاعر نے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی پیدائش ہے اس کے متعلق تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ شعر بنایا، یہ اشعار پڑھے کیا؟ فرمائے تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں، تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں، ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے یہ آدم کے مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد۔ یہ تاجدار دو عالم، سردار دو جان، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الاولیاء، آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، شافی معاشر، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی پیدائش ہے، اور عقائد عالم کا جسمانی پیدائش اسی مہینے ماہ ربیع الاول میں ہوا۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے لیکن مہینے میں نہیں۔ عقائد عالم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت فرمایا۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ ربیع الاول میں نبوت عطا کی گئی۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات بھی اسی ماہ ربیع الاول میں ہوا ہے۔ تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، کچھ روایات 8 ربیع الاول کے ہیں، کچھ 9 ربیع الاول کے ہیں، کچھ 11 ربیع الاول کے ہیں، اور مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو جو کل کا دن ہے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، عقائد عالم کی پیدائش کا دن ہے۔ اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی دربار میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رو رو کر اللہ سے محمد الرسول اللہ کو مانگا، اللہ سے محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا۔ اور ایسے نہیں بلکہ میرے رب نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے مختلف امتحانات لیے، وہ امتحان جس کا پرچہ ایک پیغمبر ہی حل کر سکتا ہے۔ ان امتحانات میں کامیابی کے بعد حضرت ابراہیم نے رب سے انعام مانگا، اور انعام میں وہ چیز مانگا جو اللہ کی خزانے میں ایک ہی تھا، اللہ کے خزانے میں ایک ہی تھا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ عقائد عالم سا کوئی بندہ اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، کوئی ماں ایسی پیدا نہیں فرمائی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بیٹا پیدا کرے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں۔ اور میرے اور آپ کے یہ علم ہے کہ عقائد عالم کے آنے سے پہلے
جتنے انبیاء کرام آئے، آقا کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب کسی اور نے اللہ کو کسی اور نے نبی نہیں بنانا. رب ذوالجلال خالق کائنات کو کوئی اور پیغمبر نہیں بھیجنا. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. ختم نبوت کا تاج اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر پر سجایا. عقائد عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ آخری شریعت ہے. اس کے بعد کوئی اور شریعت اللہ نہیں بھیجیں گے. جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اس کتاب کے بعد رب ذوالجلال کوئی اور کتاب نازل نہیں فرمائیں گے، کوئی اور کتاب نازل نہیں فرمائیں گے. تاجدار دو عالم سردار دو جہان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے نسلوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیج دیا، نبی بنا کر بھیج دیا. اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نقشہ بدل دیا. آج عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق چند گزارشات پیش کیے جائیں گے تاکہ میری اور آپ کی ایمان کو روشنی ملے، میری اور آپ کی ایمان کو حلاوت ملے، میری اور آپ کی ایمان تازہ ہو، میں اور آپ اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے بھی آگاہی مجھے اور آپ کو حاصل ہو، جوانی سے بھی مجھے اور آپ کو آگاہی حاصل ہو. تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اللہ کی دربار میں مانگا، اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول فرما کر آمنہ کی گودی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالا. تاجدار دو عالم سردار دو جان امام الانبیاء امام الاتقیاء آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر ساقی کوثر شافی معاشر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی تک پیدا نہیں ہوئے. بی بی آمنہ کے بطن میں، بی بی آمنہ کے پیٹ میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پیٹ میں تھی میں امید میں تھا. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں ہونے کی وجہ سے عام طور میں عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بچہ جب پیٹ میں ہو تو عورت کو تکلیف ہوتی ہے. بی بی آمنہ فرماتے ہیں میں نے کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں کی. اور جب تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بی بی آمنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روشنی دیکھی جس سے کیسر و کسرا کے دربار روشن ہو گئے. یہ پیغام تھا اللہ کی طرف سے، یہ پیغام تھا. اب روشنی والا آ گیا ہے، یہ کفر کے اندھیرے ختم ہونے والے ہیں، یہ شرک اور ضلالت کے اندھیرے ختم ہونے والے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. آقا پیدا ہو گئے. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آثار دنیا والوں کو دکھایا، دنیا والوں کو مختلف آثار دکھائے. اور آمنہ کے گھر میں خوشی کا سما بن گیا، خوشی کا سما بن گیا. کون آیا؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی وہ بہن بھائی مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں. کسی کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے والدین مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں. کسی کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے علاقے والے مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں. لیکن تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر نورانی فرشتوں کا سردار حضرت جبریل علیہ السلام آمنہ کے دروازے پر مبارکباد دینے کے لیے تشریف لائے. کون؟ جبریل امین. کون؟ جبریل امین. لیکن یہ بھی بتا دوں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھا لیا. وجہ عبداللہ، وجہ حضرت عبداللہ
وہ تاجدار دو عالم کی پیدائش سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے رب خالق کائنات نے اپنا یہ شان اور اپنا یہ قدرت دکھایا، دنیا والوں کو یہ بتا دیا میرا پیغمبر کسی کے سہارے کا محتاج نہیں، کسی سہارے کی محتاج نہیں، میں خود اللہ اس کی پرورش کروں گا۔ اور سایہ کیوں اٹھایا؟ کل کو دنیا والے یہ نہ کہیں اس کا باپ اچھا آدمی تھا، باپ نے تربیت کی اس لیے یہ بیٹا اچھا ہے۔ نہیں، یہ میرا پیغمبر ہے، میں خود اس کی تربیت کروں گا۔ اور دنیا کو یہ پیغام بھی دینا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توحید کا پرچار کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف بچے کو پہنچ جاتی ہے تو وہ ابا ابا اور اماں کہتی ہے، ابا ابا اور اماں کہتا ہے، ابو کہتا ہے، امی کہتا ہے۔ میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سائے کو اس کے سر سے پہلے اٹھا لیتا ہوں تاکہ تاجدار دو عالم کے سامنے جو مشکلات آ رہے ہیں، جو پریشانی آ رہے ہیں، جو تکالیف آ رہے ہیں، ان کو تکالیف کے وقت، ان پریشانیوں کے وقت ابا ابا نہ کہے بلکہ اللہ کہے، بلکہ اللہ کہے۔ ہاں، بدر میں کس ابا کو پکارے گا؟ حنین میں کس ابا کو پکارے گا؟ خندق میں کس ابا کو پکارے گا؟ سور میں کس ابا کو پکارے گا؟ غار حرا میں کس ابا کو پکارے گا؟ یہ میری رب کی تربیت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے وہ ابا کہنے کے بجائے اللہ کہے۔ کیوں؟ ہے ایک والا، اور ایک کا اعلان کرنے آیا ہے دنیا میں، ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے آیا ہے۔ سارے خوش ہیں، سارے خوشی منا رہے ہیں۔ بی بی آمنہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں، نورانی فرشتے وہ مبارکباد دینے کے لیے دروازے پر موجود ہیں، لیکن اس خوشی کے پر نور ساتھ میں، پر مسرت ساتھ میں بی بی آمنہ ایک غم میں ڈوبی ہوئی ہے، ایک پریشانی ہے بی بی آمنہ کے سامنے۔ وہ کیا ہے؟ اے کاش آج عبداللہ زندہ ہوتا، لیکن یہ سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کر کے اٹھا رہے ہیں۔ پہلے والد کا سایہ اٹھایا، پھر بی بی آمنہ بھی رخصت ہو گئے، پھر عبد المطلب بھی رخصت ہو گئے۔ ایک سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھاتے گئے، ایک سایہ اٹھاتے گئے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کسی سہارے کا محتاج نہیں۔ فرمایا پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنے چلے تو دادا دم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و ہم ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ اس پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سائے دار کو۔ تاجدار دو عالم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ انتہائی خوشی میں، اور خوشی کے ساتھ ایک غم لائق ہو رہی ہے، ایک پریشانی ہے، اور ایک فکر اور سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ کیا؟ اے کاش آج عبداللہ زندہ ہوتا، اے کاش آج ان کے والد زندہ ہوتے، اپنے چاند سے زیادہ خوبصورت، 14ویں چاند سے زیادہ خوبصورت اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ اے کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، اپنے لخت جگر کو کندھوں پر اٹھا کر مدینے کے گلیوں میں گھماتے۔ اے کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، اپنے دوستوں کے پاس اپنے نور نظر چشم و چراغ کو لے جاتے اور ان کو دکھاتے اپنے بیٹے کے حسن و جمال کو، یہ اللہ نے مجھے یہ تحفہ عطا فرمائے۔ اے کاش آج عبداللہ زندہ ہوتا تو اس بچے کو کھلونا لا کر دے دیتے۔ اے کاش آج عبداللہ زندہ ہوتا، اس بچے کو سیر و تفریح کے لیے بازار میں گھمانے لے جاتا، اوپر سے آواز آتا ہے آمنہ فکر مت کرنا، یہ محمد صرف تیرا نہیں، محمد میرا بھی ہے، محمد صرف تیرا نہیں، یہ محمد میرا ہے۔ اگر اس کے دل کھیلنے کو چاہتا ہے میں اس کی انگلیوں سے چاند کو 2 ٹکڑے کرا کے دکھا دوں گا، انگلی کے اشارے سے
چاند کے 2 ٹکڑے کرا دوں گا۔ اگر اس کا دل کھیلنے کو چاہتا ہے میں درختوں کو حکم دوں گا، وہ آ کر اس کو سلامی پیش کریں گے۔ اگر اس کا دل کھیلنا چاہتا ہے تو پتھروں کو اس کی مٹھی کے اندر بولنے پر مجبور کروں گا۔ آمنہ تو غم مت کر، آمنہ تو اس کی فکر مت کر، پریشان نہ ہو۔ اگر اس کا دل سیر و تفریح چاہے گا میں اللہ معراج میں بلا کر آسمانوں کی سیر و تفریح کراؤں گا، تو فکر نہ کر، محمد کی فکر نہ کر۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا فرمایا، اور پیدائش کے بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عبد المطلب فرماتے آمنہ، عبد المطلب والد ہیں عبداللہ کے، عبداللہ والد ہیں محمد رسول اللہ کے۔ عبد المطلب فرماتے آمنہ بیٹے کا کوئی نام سوچا ہے؟ کوئی نام سوچا ہے؟ فرمایا سوچوں گا کیسے؟ کیا مطلب سوچوں گا کیسے؟ کیا مطلب؟ فرمایا کوئی سوچنے دیتا ہی نہیں، کوئی سوچنے دیتا نہیں۔ سوچتا ہوں بہت سے نام آتے ہیں، دماغ میں بہت سے نام آتے ہیں، لیکن دل سے ایک ہی آواز نکلتا ہے محمد محمد محمد۔ عبد المطلب فرماتے ہیں آمنہ یہ نام تو پوری عرب میں نے نہیں سنا ہے، یہ نام پوری عرب میں نے نہیں سنا۔ بی بی آمنہ فرماتے عبد المطلب کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تو نے یہ ایسا نام پوری عرب میں نہیں سنا ہے تو آؤ میرے ساتھ، میں اپنا لخت جگر تمہیں دکھاتا ہوں، میں اپنا لخت جگر تمہیں دکھاتا ہوں۔ آپ نے ایسی خوبصورت کوئی بچہ عرب میں دیکھا بھی نہیں ہوگا، دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ واجہ عبد المطلب کو ساتھ لے کر بی بی آمنہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ آقائے دو عالم چارپائی پہ سوئے ہوئے ہیں، سفید چادر سر پہ اڑا ہوا ہے۔ بی بی آمنہ چادر اٹھا کر فرماتے ہیں عبد المطلب دیکھ لو۔ عبد المطلب جب دیکھتے ہیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں آمنہ میں نے ایسا بچہ پورے عرب میں نہیں دیکھا، اور دیکھے گا کیسے جبکہ میرے رب نے پیدا ہی نہیں کیا۔ فرمانے چوشی خوبصورت جہانا نگندہ جہانا وہ ہفتہ سمانا نگندہ، چوشی خوبصورت جہانا نگندہ جہانا وہ ہفتہ سمانا نگندہ، ترا رب داتا چی حسن و جمالی تی درورو مٹو دانا نگندہ۔ خواجہ عبد المطلب فرماتے ہیں آمنہ میں نے ایسا بیٹا ایسا بچہ پورے عرب میں نہیں دیکھا۔ بی بی آمنہ فرماتے ہیں میں نے بھی ایسا بچہ پوری کائنات میں پوری عرب میں نے کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اسی لیے تو حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال خالق کائنات نے وہ حسن و جمال جو محمد الرسول اللہ کو عطا فرمایا کسی اور کو نہیں دی، کسی اور کو وہ حسن و جمال نہیں دی۔ بہرحال تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، نام محمد، تجویز محمد، اور نام رکھنے والا اللہ۔ بی بی آمنہ فرمانے لگی میں سوچتا بہت سے نام ہوں، بہت سے نام ذہن میں آتے ہیں، لیکن دل سے ایک ہی نام نکلتا ہے محمد محمد، یہ اس کی طرف سے۔ بہرحال عرب کے دستور کے مطابق عرب کے دیہاتی علاقوں سے عورتیں آتی ہیں شہروں کے اندر مکہ مکرمہ میں تاکہ ان کو کوئی بچہ ملے، اور یہاں بچوں کے والدین اپنی اولاد ان عربوں کو دے دیتے تھے تاکہ یہ دیہاتی پہاڑی علاقوں میں ان کی صحیح تربیت کرے، بچے کے اندر فصاحت اور بلاغت جرأت اور بہادری آئے۔ عرب اپنی بچوں کو ان کے حوالے کرتے تھے۔ اسی دوران جب آقائے دو عالم پیدا ہوئے تو وہاں دیہاتی علاقوں سے عورتیں آ رہے ہیں، عورتیں بچہ لینے آ رہے ہیں، بڑے بڑے مالدار والے عورت بی بی آمنہ کے دروازے پر آ کر خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں۔ یہ اس کی طرف سے فیصلہ ہے، یہ فیصلہ اس کی طرف سے۔ مالدار عورتیں بی بی آمنہ کے دروازے کو دستک دیتی، ہاں بی بی، ہاں کون؟ فرمایا بچہ ہے، گھر میں بچہ ہے، ہاں ہے۔
والد ہے نہیں ہے، یتیم ہے ہاں یتیم ہے تو چھوڑو، ہمیں نہیں لینا، یتیم ہے رہنے دو۔ یہ عورتیں رد نہیں کر رہے ہیں، میرا رب ان عورتوں کو بھگا رہا ہے، میرا رب ان عورتوں کو بھگا رہا ہے، نکلو یہاں سے۔ یہ خوش قسمتی کسی اور عورت کی مقدر میں میرے رب نے لکھی ہے، میرے رب نے یہ سعادت کسی اور عورت کی قسمت میں لکھی ہے۔ مالدار عورتیں آمنہ کے دروازے پر آ کر خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں، اور بی بی آمنہ مالداروں کے دروازے سے واپس آ کر بی بی آمنہ کے دروازے کو دستک دیتی ہے۔ بی بی آمنہ فرماتے کون؟ فرمایا بچہ ہے، ہے۔ والد ہے؟ نہیں والد، یتیم ہے؟ ہاں یتیم، ذرا دیکھنا چاہتا ہوں، بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں، بچہ دکھاؤ۔ بی بی آمنہ بی بی حلیمہ گھر میں داخل ہو کر بی بی آمنہ ان کو اپنا لخت جگر دکھاتے ہیں، لخت جگر دکھاتے ہیں۔ یتیم ہے؟ ہاں یتیم ہے، مجھے قبول ہے، مجھے یہ یتیم نہیں، کس کو معلوم کہ یہ یتیم نہیں، یہ در یتیم ہے، یہ در یتیم ہے۔ بی بی حلیمہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی یہ فرمانے لگتے ہیں آمنہ میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، پوری عرب میں ایسا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ خواجہ عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ بی بی آمنہ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اے جبریل تو نورانی فرشتوں کا سردار ہے، تو آسمانوں کا سیر و تفریح کرتا ہے، دنیا اور جہان میں تیرا گردش ہوا ہے، تو نے چکر لگایا ہے، اے جبریل تو بتا۔ اور اسی نقشے کو ایک شاعر شاعرانہ انداز میں یوں کھینچتا ہے کہ آفاق ہاں گردیدہ ہم میرے بتا ورزیدہ ہم، آفاق کہ ہاں گردیدہ ہم میرے بتا ورزیدہ ہم، بسیار خوباں دیدہ ہم احمد تو چیزیں دیگری، تو از بری چابک تری وز برگ گل نازک تری، وز ہرچی گویم بہتری حقا جائب دل بری۔ جبریل امین بھی یہ فرمانے لگتے ہیں کہ میں نے آسمانوں کا سیر و تفریح کیا، پورے جہان میں نے چکر لگایا ہے، لیکن جو حسن و جمال رب ذوالجلال خالق کائنات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ حسن و جمال میرے رب نے کسی اور کو نہیں دیا، کسی اور کو نہیں دی۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام بہرحال تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ کے گود میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ بی بی حلیمہ کے گود میں، بی بی حلیمہ تاجدار دو عالم کو ہاتھوں پر اٹھا کر سواری کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے جو شوہر ہے وہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بی بی حلیمہ آقائے دو عالم کو لے کر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، شوہر سواری کو ہنکانا چاہتے ہیں، بگانا چاہتے ہیں، سواری اپنی جگہ سے ہلتی نہیں، ہلے گی کیسے کہ تاجدار دو عالم جو امام الانبیاء ہے، جو سب کا رہبر اور رہنما ہے، اس کو پیچھے بٹھا کر آپ سواری کو چلانا چاہتے ہیں، یہ نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گی۔ آخر کار عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آگے بٹھا دیا جاتا ہے اور بی بی حلیمہ کے شوہر یہ کہتا ہے حلیمہ تیری سہیلیاں یہ کہہ کر چلی گئی کہ تمہارا سواری تو کمزور ہے، تمہاری سواری کمزور ہے، نحیف ہے، تم آہستہ آہستہ آتے رہنا، ہم چلے گئے۔ حلیمہ کو سلام دینا، بولو ہم نکل چکے ہیں، تم آرام آرام سے آنا، تمہاری سواری انتہائی کمزور ہے۔ اور بی بی حلیمہ جب بیٹھ جاتی ہے سواری پر، عقائد عالم بیٹھ جاتے ہیں، اور بی بی حلیمہ کے شوہر سواری کو چلانے لگتے ہیں۔ وہ سواریاں اور وہ سہیلیاں جو پہلے نکل چکی تھی، یہ بی بی آمنہ بی بی حلیمہ کی سواری ان سواریوں کے قریب پہنچ جاتے ہیں، وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ حلیمہ اور سواری قریب نہیں بلکہ خراج کرتا ہوا آگے نکل رہا ہے، سہیلیاں آواز دیتے حلیمہ یہ سواری کہاں سے لائی؟ حلیمہ یہ سواری، بی بی حلیمہ فرمانے لگی سواری وہی ہے، سوار بدل چکا ہے، سواری وہی ہے، کوئی اور اب سوار ہے، اب سوار بدل چکا ہے، سواری وہی ہے۔ حلیمہ ذرا آہستہ روکو ذرا، فرمایا پہلے سواری کی باغ حلیمہ کے ہاتھ میں تھی، حلیمہ کے شوہر کے ہاتھ میں تھی، اب اس سواری کے باغ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں۔ اب یہ سواری وہیں رکیں گی جہاں پر وہ چاہیں گے،
یہاں پر وہ چاہیں گے۔ اب بی بی حلیمہ آگے بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، لیکن پریشان ہے، گھر میں کچھ نہیں، کیا کھلاؤں بچے کو، قحط سالی ہے، بکریوں کے تنوں میں دودھ نہیں اور گھاس وغیرہ کچھ بھی نہیں، قحط سالی کا زمانہ ہے۔ اللہ کی طرف سے گویا کہ زمان حال سے یہ جواب آتا ہے، حلیمہ فکر مت کرنا، محمد صرف تیرا نہیں میرا بھی ہے، محمد کے پہنچنے سے پہلے تمام برکتیں تیرے گھر میں ڈیرا جما لیں گے۔ حکم ہوتا ہے تمام رحمتوں کو، تمام برکتوں کو دیکھنا، تمہاری نسبت اب حلیمہ کی طرف نہیں، تمہاری نسبت اب محمد الرسول اللہ کی طرف ہے، اور سب برکتیں رحمتیں حلیمہ کے گھر میں ڈیرے ڈال دو۔ اب میزبان محمد الرسول اللہ ہوگا، میزبان محمد الرسول۔ جب وہاں پہنچ جاتے ہیں آقائے دو عالم کے ساتھ بی بی حلیمہ پہنچ جاتے ہیں، اور بی بی حلیمہ کی شوہر جب بکریوں کی دودھ دھونے لگ جاتے ہیں وہ برتن بھر جاتا ہے، فرماتے حلیمہ اور برتن، وہ لے لیا، وہ بھر گیا، حلیمہ دوسرا برتن دے دو، وہ بھر گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں گھر کے برتنیں ختم ہو گئی لیکن دودھ ختم نہیں ہوا۔ یہ نسبت کی برکت ہے، جس جنگل میں بکریاں چرنے جاتے تھے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اب سیر ہو کر آ رہے ہیں، بکریوں کے تن دودھ سے بھرے ہوئے، تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت کی برکت ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے یہ عظیم نسبت عطا فرمایا، میں اور آپ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن شرط یہ کہ ہم اپنی قدر جانیں۔ رب نے مجھے اور آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، میری اور آپ کی نسبت آقائے دو عالم کی طرف ہے۔ جس چیز کی نسبت آقا کی طرف ہو اس چیز کا رتبہ، مقام، درجہ، عظمت، شان اور اللہ تبارک و تعالی بڑھا دیتے ہیں۔ اس چیز کا نسبت جب تاجدار دو عالم کی طرف ہو اللہ تعالیٰ اس چیز کا مقام اور رتبہ بڑھا دیتے ہیں، اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک جہاں کہیں پڑھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کا برسات وہاں برستے تھے۔ رب ذوالجلال خالق کائنات نے ہم پر عظیم یہ احسان فرمایا کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ اس نسبت کی لاج رکھیں، اس کی قدر کریں، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں۔ یقیناً ہمارے لیے، پوری کائنات کے انسانیت کے لیے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہی کامیابی اور کامیابی کا راز آقائے دو عالم کے سنتوں پر عمل کرنے میں اور آپ اس عظیم رتبے کا خیال کریں، اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزاریں، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے چہرے کو آقائے دو عالم کے چہرے کی طرح بنائیں۔ آقائے دو عالم کی سنتوں کو اپنے چہرے پر جگہ دے دیں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پاؤں سے اوپر، گھٹنوں سے، ٹخنوں سے اوپر پاؤں کے پانچے اٹھائے رکھیں، اور تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار سپاہی شہدائی حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، پڑھیں، دیکھیں صحابہ کرام کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ وہ بالکل آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مجسمہ تھے۔ آقائے دو عالم کی جتنی سنتیں تھے صحابہ کرام وہ اس انتظار میں تھے کہ کون سی وہ چیز ہے کہ آقائے دو عالم ہمیں حکم دے ہم اس پر عمل کریں۔ ہم بھی کوشش کریں کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار سپاہی شہدائی فدائی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزارنی۔ یہ دنیا چند روز کی ہے، یہ دنیا چند روز کی عارضی زندگی ہے، اس سے ختم ہونی ہے، اور آنے والی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے۔ اس کے لیے تیاری کریں، اور تیاری یہ ہے کہ سنتوں کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں، آقائے دو عالم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کریں، ادب و اخلاق سے پیش آئیں، کاروبار میں امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ کاروبار کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گی۔ غریبوں کا خیال داری کریں، اللہ تعالیٰ مال و دولت میں برکت دے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں طلباء کرام جو مدارس میں پڑھتے ہیں، اپنے علاقے کے مدرسوں کے اندر کبھی
کبھی جا کر دیکھیں، وہاں پوچھیں، مدارس کے ضروریات ہوتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اپنا حصہ شامل فرمائیں تاکہ وہ طلباء کرام جب تک پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، مجھے اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ مسجد اللہ کے گھر ہیں، مساجد میں تعاون کے اپنے حصہ ڈالیں، شامل کریں، تعاون کریں مسجدوں کے ساتھ۔ یہ مال تو چلے جائے گی، ختم ہو جائیں گے، لیکن